now to invite two very important people. These events actually, as you should all be aware, take an awful lot of time and effort to put together. It's not very easy getting 350 people into an auditorium. So I'm delighted to invite you to the stage for the welcome note, your chapter president, Brother Lehrasab Ali, and Sister Saira Qureshi. So if I can just very politely ask the brothers and sisters, particularly to my left, if we can just have some silence while the speakers on stage, that would be hugely appreciated. Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for being here tonight. It's such a great big city, and look how many of blessed are here tonight. So thank you so much, and we genuinely, the Manchester INDUS team, appreciate for you taking the time and joining us for such a great cause tonight here. अस्सलाम वालेकुम मैनचेस्टर। अभी सोए हुए क्या? अस्सलाम वालेकुम मैनचेस्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और उम्मीद है कि आपको हमसे भी मिलके खुशी होगी। आज मैं सबसे पहले एक्चुअली बिफोर एनीथिंग एल्स आई नीड टू डू सम हाउसकीपिंग। तो नंबर 1, कोई फायर अलार्म प्लान नहीं है। सो if in case of a fire alarm, there's no testing. In case of a fire alarm, we have fire exits at the back, on the right, on the left, and behind the stage here, and of course the normal exit. The toilets are to the left, just on the left of reception. And inshallah, please, we would be very, very grateful. And in Larasibai's words, we would love you so much more if you could turn off your mobile phones. So, Jazakallah khair for coming tonight. And inshallah, I'll hand over to Larasibai. Thank you, Sister Sarah. So, there is a good news. And the good news is that the starters are being served within the next couple of minutes. We don't want to keep you hungry for long, because I know that this evening is going to run for a couple of hours at least. So some of us were here personally few days back to pick the best menu items for tonight. So be assured that the chef behind is one of the greatest. The menu, I hope that you would love it, from starters to the dessert and everything that comes in between, and that is the event, the main cause of the program tonight. So I know that some of the parents here tonight are going to eat. I'm sure that mothers will be, worried about if they don't eat tonight. So otherwise, they will be all entertained, inshallah, and we will keep you guys entertained on this side of the venue hall. जब तक स्टार्टर्स सर्व होते हैं तो हम आपके साथ अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि हम कैसे इंडस के साथ जुड़े हैं. So how did we become part of INDUS? Larasibai and myself will tell you a little bit of our history and why we're here. हम क्यों आए हैं, और मुझे यकीन है आप ज़रूर सुनना चाहेंगे ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ें. INDUS हॉस्पिटल, INDUS हेल्थ नेटवर्क का सबसे बड़ा ईथोस क्या है कि पेशेंट VIP है. The patient is the VIP. That is the ethos of INDUS health network. Because of that, थैंक यू इश्ताक मीर साहब, जज़ाकल्लाह खैर. मैं क्या कह रही थी कि इंडस हेल्थ नेटवर्क का क्या ईथोस है कि हम ए पॉलिटिकल, ए रिलीजियसली एफिलिएटेड हैं,
completely humanitarian organization है. किसी को सवाल नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए हैं. No one is asked what reason you have come to INDUS. No one is asked whether you're religiously or politically affiliated. Everyone who comes through the doors of INDUS Hospital Network, INDUS Health Network, is a VIP. We're very, very grateful. And this is how we, as a family, came to join INDUS many years ago. I'm very, very honored to remember my mother who built a hospital, and we as a family handed it to INDUS. Because we share the same ethos. Because it doesn't matter what name you work under. It matters who you're working for. And we are working for humanity, and we are so blessed that Allah has chosen us to be the postmen to deliver the rizq, the sustenance to those who need it. Jazakallah. Thank you for giving us a brief introduction of your introduction to INDUS. So if I may take just another couple of minutes to share my story. So 2018, I get a phone call from a friend from Karachi in Pakistan, and he said there are some people from INDUS Hospital who want to come over to UK, and they also want to visit Manchester, and if you can be their host or at least join that first meeting. I said, yeah, sure, why not? So that was my first introduction to few of INDUS Pakistan team here in Manchester. We had a short meeting where we decided that we are going to set up a chapter in Manchester for INDUS. And I feel honored that I was part of that first meeting. Then we organized our very first INDUS event in Manchester, in this very same venue. And despite my all efforts, and I'm not a businessman and I don't know much community in Manchester, I'm a professional who work more in kind of corporate world than the local community. So I tried my best, but I could only fill 5 or 6 tables in this hall. We thought it might have been a failure, but we didn't know what the success is followed behind that. So Alhamdulillah, it's been 4 or 5 years or more since then that we have had an event every year, and every year it has been more successful than the previous year. In the second year, I was joined by one of the doctors, Dr. Simon, and she was really my biggest support to make this successful. I wish that she was here with us, although she was planning to be here with us. Unfortunately, yesterday she ended up in hospital. She's still there, and we would like everyone to make a dua for her that she recovers and gets home soon. We would have loved her to be here and be with us on this stage tonight. So as I said, Alhamdulillah, it's been 5 years. I'm with my other core team here in Manchester trying to organize this event and some other sub-events during the year. And if here tonight anyone sitting on any of these tables thinks that they would like to be part of us, please, you're most welcome. Contact us, be one of us, and we would very much love you to be on board. And next year, take some of the responsibilities that we only very few have been sharing so far. So thank you once again. While you're enjoying your starters, if I could ask you just to bear in mind that our volunteers are the backbone of our organization. So please, if you can just stop for 1 minute and give them a round of applause before we forget them. Before we forget that without you guys, all of you young people, all of you young doctors, everyone, thank you, thank you, thank you. And please now enjoy your starters.
the Almighty. Protect me and guide me. Oh, and see. Ya Allah, don't divide me from beholding the beauty. When I express fear.
Thank you.
ناظرین اس وقت میں ہوں شیریڈن جو ریسٹورینٹ میں وہاں پر وہ چیرٹی فنڈ ہو رہا ہے، اس سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں. تو یہ کوریج کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ انڈس ہیلتھ والے ماشاءاللہ آج جو چیرٹی فنڈ کر رہے ہیں تو کافی گیدرنگ ہے. فلحال میں منیمم 350 پیپلز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ دیکھیں نا، ہال فل ہے اور کافی گیدرنگ ہے ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ تصویر کھینچ سکتی ہے میری. یہ کر لیں. دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہال فل ہے. سوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی گیدرنگ ہے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو. ہاسپٹل کا خیال السلام علیکم.
ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ ہال فل ہے. ہمایوں بھائی آئے ہیں نا تو یہ دیکھیں جناب رش لگ گیا ہے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My respected brothers and sisters, if I can kindly ask you to take your seats. We're ready to commence the second part of the program. And as I said earlier, inshallah, plenty of time for selfies with Brother Numan and with your colleagues and friends, but we're ready to
ready to start the program. The sisters immediately in front of me. If I am please ask you to be seated. So once again, just my final call. Brothers and sisters, if you are stood up, can I very, very politely ask you to be seated? It's really difficult to get the program going with so many people stood up, and we still have a fair amount of the program to go through. So just before we start, just some words of appreciation. Firstly, for the venue Sheridan, who have very kindly subsidized the meal. For Medina Properties, who have co-sponsored the event, and for the manager here, Vanessa, who's looking after us. Give them all a round of applause, please. I think the quality of the starters and the food you had deserve a better round of applause than that one. Give them a warm round of applause. That's better, mashallah. Now, if I can just have your focus on the screen, we're just going to show you a short documentary on INDUS. Can we ask for the lights to be dim, please? Let's play the video, please. Brothers and sisters, if you could just ask for your silence. What would you do if you knew a father and a mother are discussing letting one of their children die so at least they can save to feed other children? What would you do if you knew another mother would die when you are watching this video without knowing she and her baby could have been saved? We would like to tell you what INDUS Health Network thought about it. It all started with the dream of Dr. Abdul Bari Khan. INDUS Health Network is not just a hospital, it is a network of multiple facilities spread across the country. We have got state-of-the-art hospitals in Karachi and Lahore, and we work with provincial governments on private-public partnership throughout the country. We have got container hospitals in rural Sindh, which are serving as a backbone for saving lives. We have got a boat clinic, which is running on Indus River to provide health services to communities who have never seen a doctor in generations. We have got rehabilitation centers, blood centers, primary care units, public health initiatives. Take a look at some of our impact. We have treated over 12,000 children for cancer treatment and counting. Over 16,000 patients have regained their mobility with prosthetic limbs and counting. Over 344,000 patients have been treated for mental health and counting. Over 6 million patients benefit from INDUS Health Network initiatives annually and counting. And this is all free for the patients. We do not have a cash counter in any of our health centers and hospitals, and we are paperless. Over 70% of our patients are Zakat eligible, and we have got a Sharia board which ensures compliance of your Zakat donations. Every single penny of your donation goes directly into running these health facilities. The running cost of INDUS Health Network is $180 million annually, which will increase as we expand. You can give your donations to INDUS Health Network in the shape of Zakat and Sadaqah Jariyah. Your support is direly needed so that no mother will lose her life while giving birth in the hands of traditional birth attendants as far as INDUS is there. No parents will think about letting their child die to save for feeding others as far as INDUS is there. Ladies and gentlemen,
This is INDUS Health Network, an emerging NHS for Pakistan. So, ladies and gentlemen, just before I invite our next guest, if I can just have your attention for 30 seconds or so. My brothers and sisters, I know you've arrived here this evening partly for a social evening. I don't know how many of you have ever had loved ones in hospital that are close to dying or have died or have had serious operations. But I've been to INDUS, I've been to Pakistan like many of you have. And it's a situation that occurs every second of every minute of every hour of every day. I'm actually your guest tonight because I'm from across the Pennines in Leeds. And for a guest to try to tell his audience off is very difficult, and I'm not going to do that. But my brothers and sisters, if we're not going to focus collectively on this course tonight, the evening's simply not going to work. I genuinely am sorry to even have to utter those words because, as I say, you're guests. But this is such an important cause. A cause never gets more important, my brothers and sisters, and I've been doing this for 26 years, than saving a fellow human being's life, which is really the purpose, the maqsad of us being here tonight. If for the next 30, 40, 50 minutes, if you can just bear with us, focus on the speakers, focus what's on the screen. If you're in a position to give when we do the fundraising, give, alhamdulillah. You genuinely have the rest of the evening to socialize, to network, to meet and greet brothers and sisters and friends. But, I've asked you 3, 4, 5 times now, and I'm not asking for myself, my brothers and sisters. I'm asking for the people that do not have access to even the most basic health care that we here take for granted. So as I say, I'm asking you humbly, I'm asking you politely, I'm asking as your brother, but just please bear with us for the next 45 minutes or so. Jazakumullah khair. So I'm now going to introduce one of Pakistan's foremost celebrities. MashaAllah, he's flown in, especially for this tour. Brother Numan Ijaz is a Pakistani television and film actor. He's a TV anchor person and a TV show presenter, and the winner of far too many accolades for me to read out here, but including the President's Pride of Performance Award. Give a very warm Manchester round of applause for Brother Numan Ijaz. फंडरेजर के हवाले से तो म्यूजिक नहीं था। अस्सलामु अलैकुम जी। Lovely audience. I really want to thank on the behalf of INDUS Hospital to all of you who are here tonight for such a beautiful cause. 3 साल, it's been 3 years. I know भाई साहब काफ़ी ऐसे से, लेकिन INDUS का हिस्सा बने मुझे आज 3 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं अस्पतालों के, 2 तरह के अस्पताल हैं पाकिस्तान में, एक सरकारी और एक प्राइवेट। सरकारी अस्पतालों में जो हशर हो रहा है, डेफिनेटली आप क्लिप्स के ज़रिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई खबर आ जाती है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई हेल्थ केयर की प्रॉपर सहूलियात नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, बेड्स नहीं है, एक बेड पे 3-3, 4-4 लोग पड़े हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई मुसीबत आ जाती है उस मुल्क में
تو عجیب سا کیوس کریٹ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرح کے ہاسپٹل ہیں جو پرائیویٹ ہے, اور پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ تو چلے جاتے ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں ڈیزائنر کمرے اور ڈیزائنڈ کسٹم میڈ آئی سی یو کی سہولیات اور پتہ نہیں کیا کیا واٹ لاٹ. آئی نو ہاسپٹل ان لاہور بائی دا نیم آف نیشنل ڈیفینس ہاسپٹل. وہ ایک ڈیزائنر ہے فرانس کے, وہ کمرے ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اور 40-50 ہزار روپیہ اور 1.5 لاکھ روپیہ ایک رات کا اس کا رینٹ ہے. وہ ہوٹل کے کمرے زیادہ سستے ہیں بلکہ, اور ہسپتال کے کمرے مہنگے ہو گئے. آپ دوائیاں لا کے دیتے ہیں تو یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ دوائی آپ کے پیشنٹ کو لگی بھی ہے اور استعمال بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کوئی اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. اینڈ یو آر جسٹ اسپینڈنگ. اور جو سرکاری اسپتال ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بیکاز میں میو ہاسپٹل کا بھی بورڈ میں کچھ لوگ ہیں, وہ مجھے بلا لیتے ہیں, کچھ ہم اسی طرح تھوڑا سا فنڈ ان کے لیے بھی ریز کر لیتے ہیں. تو ہم سارے آرٹسٹ کسی نہ کسی چیز سے, کسی نہ کسی فلاحی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم لوگ صرف گانے بجانے والے لوگ ہیں اور ہنسنے کھیلنے والے لوگ ہیں, اور ہمارے دلوں میں سینے میں دل نہیں ہے اور دھڑکتا نہیں ہے اور ہم میں انسانیت نہیں ہے. ہم صرف کہانیوں میں ہی نظر آتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارے بھی ماں باپ ہیں, ہمارے بھی بیوی بچے ہیں, رشتہ دار ہیں جو مختلف قسم کی تکلیفوں سے گزرتے ہیں, اور وہ ہم سب اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے سرکاری ہسپتالوں میں زمین پہ پڑے ہوئے مریض کے ساتھ کتا بیٹھا دیکھا ہے, بلی بیٹھی دیکھی ہے, اور وہ پھر رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہر ایک کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. وہ جب جتنے ملازمین کام کرتے ہیں وہ سب آپ کو ایسے دیکھتے ہیں حسرت سے کہ کچھ دے جا, مجھے کچھ دے جا. پاکستان اترتے ہی آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے مجھے کچھ دے جا. کریکٹ می وسیع فر راؤ. دیٹس دا وے اٹ از. دس از دا ٹرو پکچر آف پاکستان. اور پھر ہم جب آتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ مانگنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی جب ضرورت پڑتی ہے تو اوورسیز پاکستانیز کے پاس بھاگے چلے آتے ہیں ہم لوگ. خدا کی قسم آپ لوگ خوش نصیب ہیں, خوش نصیب ہے کہ آپ کے در پہ آتے ہیں اور آپ سے آگے مانگتے ہیں. اپنوں سے ہی مانگتے ہیں, غیروں سے نہیں مانگتے. اور خوش نصیب اس بات کے ہیں آپ کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے در پہ آئے اور مانگے تو جائے نماز بچھاؤ, سجدے میں جاؤ اور روز زارو کتاب اس کے حضور اور اس کو کہو تیری مہربانی میرے مولا, تو نے مجھے دینے والوں میں بنایا. اگر مانگنے والوں میں بنا دیتا تو کیا ہوتا. So you people are lucky. You are the chosen ones. You know the existence, why you are existing. INDUS ہاسپٹل جب میں پہلی مرتبہ گیا I was amazed. I was really amazed. ہر انسان اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. کسی نے میری طرف یوں کر کے نہیں دیکھا, کسی نے وہ والی امپورٹنس نہیں دی کہ اچھا یار یہ تو ٹی وی پہ آتا ہے اس لیے میں اسمائل کر کے چلا گیا. کوئی کھڑے ہو کے نہیں کسی نے کہا کہ ایک تصویر کھنچوا لوں یا یہ کر لوں یا وہ کر لوں. Everybody was busy and everybody was doing their job. And I was surprised کہ امیر غریب سب ایک لائن میں ہے, کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. میں تو پریشانی ہو گیا یہ کیسا.
بھائی صاحب نے کیسا اسپتال بنا دیا جہاں پہ پرچی نہیں چلے گی اب. اتنا انصاف کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو جب میں نے اتنی برابری دیکھی اور میں نے یہ دیکھا کہ امیر غریب کی تفریق نہیں ہے, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, تو میں نے بھائی صاحب سے ون آئٹم میں کہا بھائی صاحب, ابھی میں ٹرپ پہ کہہ رہا تھا, میں کہا بھائی صاحب آپ انڈس پولیس اسٹیشن کیوں نہیں بناتے؟ بھائی صاحب آپ انڈس جوڈیشری سسٹم کیوں نہیں قائم کرتے؟ آپ انڈس ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں سوسائٹی میں؟ تو ہنس پڑے, کہتے ہیں نمان انشاءاللہ اگر وقت آیا نہیں بھی کریں گے, لیکن ہنے جو چیز اسی فوکس کی تھی تو دیٹ از مور امپورٹنٹ. نہ صرف میں, میری فرٹرنیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں, ڈاکٹر عبدالباری صاحب جب بھی کسی کو آواز دیتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی نہ کر سکے ڈاکٹر صاحب کو. ایک خواب دیکھا, ماشاءاللہ اس کی تکمیل میں لگ گئے. یو آل نو اباؤٹ انڈس ہاسپٹل, اور دعا دل سے نکلتی ہے بھائی صاحب کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تھوڑی سی اور روحیں دے دیں پاکستان کو, کیونکہ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے تو سچ پوچھیے ایسی نیک روحوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ورنہ آپ جو اس چینل پہ دیکھتے ہیں کسر کوئی نہیں چھوڑا اس کو ختم کرنے کی. اگر خان صاحب بچے ہوئے ہیں تو شوکت خانم کے مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. And I'm sure آپ سب بھی دعائیں کرتے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں, کچھ پیار محبت کی ہم ان سے باتیں کرتے ہیں. Give a big hand to ڈاکٹر عبدالباری صاحب کی. ڈاکٹر صاحب, how many years نہیں چل رہا آپ کے ہاتھ میں, سب کچھ چل جاتا ہے, یہ کیوں نہیں چل رہا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ 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 کتنے سال ہو گئے انڈس ہاسپٹل کو شروع ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بڑی مہربانی آپ لوگوں کے, اور آج جو ٹیم ہے جس طریقے سے ہر طرف رش ہے, اور ٹینشن میں ریاست کہہ رہے تھے کہ روز آل ٹیبلیں مانگ رہے ہیں, تو یہ ایک تو الحمدللہ 16 سال ہو گئے. 16 سال اور 16 سال کو اگر سم اپ کریں تو کیا کہیں گے, کیسی رہی آپ کی اب تک کی جرنی؟ اگر پیسے کسی نے دینے تو بننا دیجیے گا. سن لیں آؤ آ جاتا ہوں. جی بھائی صاحب. تو الحمدللہ 16 سال میں میرے خیال میں کوئی بھی کارپوریٹ اتنا ایکسپونینشیل گروتھ نہیں ہوئی ہوگی جو انڈس ہاسپٹل کی ہوئی ہے. تو 150 بیڈ سے جو شروع ہوا اسپتال, آج وہ 300 بیڈ کا ہو گیا ماشاءاللہ, اور پھر کوئی 15 ہاسپٹل پورے پاکستان میں. لاہور میں بھی اسپتال شروع ہو گیا 600 بیڈ کا, اس میں سے 100 آپریشنل ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد 400 ہو جائیں گے. کراچی کا ہاسپٹل کوئی 1350 بیڈ پہ جا رہا ہے. انشاءاللہ جون میں ہم 500 بیڈ نئے ہاسپٹل میں شفٹ ہو جائیں گے. اس میں ہم نے کچھ چیزیں موو کر دی. بلڈ سینٹر موو ہو چکا ہے, پچھلے 2022 نومبر میں موو ہو گیا تھا. اور آج میں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ سب آپ ہمارے ساتھی ہیں, جہاں یہاں پہنچنے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. تو دسمبر کے مہینے میں ہمارا جو بلڈ سینٹر ہے وہ الحمدللہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا بلڈ سینٹر جو کہ امریکن ایسوسی ایشن آف بلڈ بینک سے ایکریڈیٹڈ ہوا ساؤتھ ایشیا. ہماری جو لیب ہے وہ کالج آف امریکن پیتھولوجی سے ڈاکٹر صاحب دوسرے فون کا گھر پتا
ایک پاکستانی نمبر پہ ایک UK نمبر پہ. اچھا اس لیے 2-3 بجے بھی تو پہلے ایسے ہی آدمی اٹھتا ہے تو کوئی واٹس ایپ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی میسج ہے. اگر صبح کا میسج ہے تو میں اس وقت ہی جواب دے دیتا ہوں. وہ مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سوتے کس وقت؟ کبھی 4 بجے کبھی 3 بجے. تو الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور بھی انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک اور چیز کہ انشاءاللہ میدان میں ہاسپٹل ایک گروپ کے ساتھ طے ہو گیا ہے. وہ ہاسپٹل کی زمین بھی ہو گئی ہے, وہ بنا کے دیں گے اور چلانے کے پیسے بھی دیں گے. بہت ساری گالیں ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کو سوتے ہوئے واقعی نہیں دیکھا. ہم نے بہت ٹریول کیا ہے ساتھ میں. تو گاڑی میں ہی ڈاکٹر صاحب سو جائے تو سو جائے, آگ لگ جائے تو لگ جائے. ورنہ میں نے پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتے ہیں جلدی کرو یا تھک گیا ہو. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو ایسی ہی ہمت دے. ڈاکٹر صاحب اس کی ایک بیسک وجہ یہ تو نہیں کہ آپ چائے نہیں پیتے اس لیے, کیونکہ ہم لوگ چائے بہت پیتے ہیں. آپ کو میں نے چائے پیتے بھی نہیں دیکھا. میں نے زندگی میں کبھی چائے نہیں ہوا, مجھے پتہ نہیں ہے کیسا ہے. تو اس لیے میں ایک جگہ ایک ڈونر کے پاس گیا ہوا تھا اور میرے ساتھی ظفر زیدی میرے ساتھ تھے اور ڈونر سے بات چل رہی تھی کوئی 3 کروڑ روپے کی. اور اب جو مزاج جو تھا ڈونر کا ہاں کی طرف تھا کہ ابھی 3 کروڑ روپے ملنے والے ہیں. اچھا. اور فوراً انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب چائے پیے. اب میں بڑے شش و پنج میں نے کہا اس وقت اگر میں نے منع کر دیا تو 3 کروڑ واپس. تو چلیں کچھ کرتے ہیں. میں نے اٹھایا چائے اور میں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا. مائنڈ کیا آپ نے؟ ہاں بس ایسے کیا. ایک دفعہ رکھا پھر اٹھایا پھر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد چیک مل گیا مجھے تو میں آ گیا. تو اب ظفر کے سامنے کوئی مجھ سے چائے کی آفر کرتے کہ خدا کے لیے ایسے مت مانگنا, 3 کروڑ روپے دینے پڑیں گے آپ کو. چائے کا مت پوچھو اس سے. سنیے ایک وجہ کہ آپ چائے نہیں پیتے. یہ وجہ نہیں, میں نے چائے میں نے کبھی پی نہیں, زندگی میں کبھی نہیں پی ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, اتنا ماشاءاللہ آپ کام میں اور اتنی ٹریولنگ, گھر سے شکایت نہیں ہوتی, بچوں سے شکایت نہیں ہوتی کہ ہمیں آپ اگنور کر رہے ہیں, نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میرے خیال میں شکایتیں تو ہوتی ہیں. نہیں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں میں کھڑا ہوں, یہاں پہنچا ہوں, اس میں میرے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں تو بربلا کہتا ہوں کہ مجھے جنت میں میری بیگم لے کے جائے, کیونکہ ہمارے ٹائمنگ سے اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں 6 مہینے ملک سے باہر ہوتا ہوں یا شہر سے, اپنے گھر سے باہر ہوتا ہوں. اور کسی نے ایک دفعہ بے نظیر کی حکومت تھی تو وہ ٹریول بہت کر رہی تھی, تو میرا بھی ٹریول بڑھتا ہے. تو وہ کہتے جی بے نظیر 2 دن کے دورے پہ پاکستان آئی ہے. تو اب وہ لوگ میرے لیے کہنے لگے کہ بھائی 1 دن کے دورے پہ پاکستان آئے ہیں. اور بہت سارے دیکھیں آپ, جب یہ بہت ساری جب دوستیں بیٹھی ہوتی ہیں اور بہت دفعہ ان کو کہا گیا ہے کہ ذرا خیال کرو, یہ ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور لیکن الحمدللہ ان کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ یہ ٹھیک بن جائے. تو الحمدللہ. اور اسی طرح بچوں میں. لیکن میں نے ایک چیز, جب میرا بڑا بیٹا 2 سال کا تھا تو ایک دن میں آیا تو میری ڈاکٹر فرا نے مجھ سے کہا کہ حسان نے کل ایک عجیب بات کہی. میں نے مجھے ایسی کیا بات کر دی؟ تو کہتے ہیں کہ کل یہ کہہ رہا تھا کہ بابا ایک دن ہمارے گھر آئے تھے نا. تو فرا نے کہا نہیں بیٹا, بابا روز آتے ہیں, تم سوئے ہوتے ہو. اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بچوں کو خود اسکول چھوڑوں گا. تو نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک ایک پوائنٹ چلا کرتا تھا ہمارے زمانے میں. جو پوائنٹ ہوتا تھا سب بچے کو ایک اسکول میں چھوڑا, پھر کامن اسکول, پھر چھوٹا بھی آ گیا, پھر اس کے بعد کوئی کالج میں چلا گیا. تو میڈیکل کالج تک وہ ایک ہی گاڑی تھی, تو سب کو چھوڑتا ہوا میں ڈاؤ میں پہنچتا تھا. بیٹی میری ڈاؤ میں ہوتی تھی میرے ساتھ وہاں تک آتی. وہ وقت بڑا اچھا ہوتا تھا کیونکہ وہ
بچہ ایک دوسرے کی شکایتیں کل اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو آپ کو اندرونی خانہ سب چیزیں پتہ لگ رہی ہوتی تھی. یہ بات تو ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اپروکسیمیٹلی کتنا بجٹ ہے سالانہ انڈس ہاسپٹل؟ سر اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 57 بلین روپیز کا، جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ 150 ملین پاؤنڈ. 50 ملین پاؤنڈ یہ بہت ہوتا ہے. اور اللہ پاک کر دیتے ہیں. اللہ کرتا ہے. کبھی مایوسی نہیں ہے؟ مایوسی تو گناہ ہے، گناہ ہے. مایوسی کفر ہے. اور میں مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کو نیند کیسے آتی ہے، کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے، 13,500-14,000 امپلائیز ہو گئے ہیں. تو میری بیگم کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں. اتنے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ میں کر نہیں رہا، میرا پیسہ نہیں ہے، جو ذات کر رہی ہے نہ سوتی ہے، نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے. اس نے صرف کہنا کن فیکون اور ہو جانا ہے. روز دیکھتے ہیں اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب 10-15 سال بعد انڈس ہاسپٹل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو حالات میں نیٹ ورک کے حوالے نیٹ ورک کے حساب سے یہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، جو ہیلتھ کی انڈیکیٹرز ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہاں پر ہیں. بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں بھی لوگ نہیں پہنچ سکتے، خاص طور پر ناردرن پہاڑی علاقوں میں جہاں پر ہوم ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں اور کمپلیکیشن ہوتی ہے تو نیچے پہنچتے گھنٹوں لگتے ہیں، 7-8 گھنٹے چارپائی کو کندھے پہ لے کے آتے ہیں اور نیچے پہنچتے ہوئے ماں بھی مر جاتی ہے، بچہ بھی مر جاتا ہے. یہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے. تو پہلے تو یہ کہ ان جگہوں پہ ہم پہنچیں. اور اب جب سے میں نے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے اپنی ذمہ داریاں جو ڈے ٹو ڈے کی تھی چیف ایگزیکٹو کی ڈاکٹر ظفر کے حوالے کی، تو میرا اب کام یہی ہے کہ تاکہ ہم ان جگہوں پہ پہنچ جائیں جہاں پر لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے. اور بس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے ہسپتال بند کریں، ہمارے پرائمری کیئر کو اتنا بڑھا دیں کہ ہمیں ہسپتال بند کر دیں. یہ ایسے مفروضہ نہیں ہے. یہ جب ہم 1986 میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بنا رہے تھے تو میرے پاس ایک ساتھ ہالینڈ سے ایک ایمبولینس ڈونیشن ملا ہے. مرسیڈیز کی ایمبولینس پہلی پاکستان میں آئی تھی. PWA کے بچوں نے ان کو چلائی بھی تھی، کیونکہ تھوڑے دن میں ہم نے کسی کو دے دی تھی. اسی ہسپتال جو انڈس ہاسپٹل ہے، یہ اسلامک مشن ہاسپٹل ہوتا تھا، ڈاکٹر نذیر قاضی صاحب کو ہم نے وہ ڈونیٹ کر دی تھی کیونکہ اس میں 500 کا پیٹرول ڈالتے تھے، 10 میل چلتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا. ہم نے کہا یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ شخص جب جا رہا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب، اچھا میں اس کو ہاؤس جاب کر رہا تھا ینگ ڈاکٹر، ویسے ابھی بھی ینگ ٹھیک ہے. تو مجھ سے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہیں تو میں پورا ایک ہسپتال ڈونیٹ کرا دیتا ہوں ہالینڈ سے. مجھے کہ یہ پورا ہاسپٹل کیسے ڈونیٹ ہو جائے گا؟ اس نے کہا صاحب ہالینڈ میں ہسپتال بند ہو رہے ہیں کیونکہ مریض نہیں ہے. بچوں کے ہسپتال ہیں یا بوڑھوں کے لیے ہسپتال ہے. 1986 آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر میں ہم کو ہسپتال چاہیے. ہم کو کراچی میں ایک انڈس جیسے 4 ہسپتال چاہیے. ہماری جو میٹنگ لسٹ چل رہی ہے اس حساب سے 4 ہسپتال انڈس جیسے چاہیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب جنرلی دیکھا گیا ہے جتنے بھی لوگ اس طرح کے فلاحی ادارے چلاتے ہیں ایونچولی وہ سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں. کوئی فیوچر پلان ہے ایسا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں. کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے رجوع کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا. انٹرم گورنمنٹ کے لیے آیا اور میں نے پھر اپنے اس کو منع کر دیا تھا. فیڈرل میں بھی تھا اور پروونشل میں بھی تھا. لیکن میری پلیٹ پہ بہت ہے اور یہ اتنا کچھ ہے کہ یہ اور میرا فوٹے نہیں ہے، مجھے وہ آتا نہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے وہ نہیں کرنا. بہت لوگ کرتے ہیں، خاص طور پہ میڈیا والے ضرور کرتے ہیں کہ جی آپ جیسے لوگ نہیں آئیں گے. میں نے جو میرے جیسے لوگوں کو یہی رہنے دو تو یہ چلتا رہے گا. بالکل کسی اور کو پکڑ. بالکل صحیح بات ہے.
ایک اور مجھے بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، کون سا ایک ایسا شعبہ ہے میڈیکل کا جس میں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، اور فیوچر میں آپ کا کوئی پلان بھی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارا ایسے تو میرے خیال میں ہر شعبہ ایسا ہی ہے جس میں کام کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی ہر شعبہ میں کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کام ہونا چاہیے وہ میٹرنل مارٹیلٹی کے اوپر ہونا چاہیے، انفینٹ مارٹیلٹی بھی ہونا چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوں کہ ہمارے پورے نیٹ ورک میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی میٹرنل مارٹیلٹی کی مین کاز جو ہے پوسٹ پارٹل ہیمریج ہوتی ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے عورتیں مرتی ہیں۔ تو اس پورے نیٹ ورک میں تقریباً 3 لاکھ 3.25 لاکھ ڈلیوریز ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اس پورے نیٹ ورک میں ایک عورت بھی بلیڈنگ کی وجہ سے نہیں بنی۔ اگر میں نیشنل اس کے اندر دیکھوں تو شاید فریکشن کا فرق پڑا ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ فریکشن بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک دن ہم لوگ ایسے ہی پہنچ جائیں گے کہ ہمارا وہ نیچے سے پہلے دوسرے نمبر پہ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پہلے سے اوپر سے پہلے یا دوسرے تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مریضوں کے حوالے سے کوئی ایسا مریض، ویسے تو سارے مریض اور جتنے بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں اس نیٹ ورک سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، کوئی ایک خاص کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ سب نے سن لیا، سب سنے ہیں۔ اچھا، ہر سال آتا ہے پہلے بھی آپ کر چکے ہو ایسا؟ جی بہت سارے، لیکن مجھے جو ہے نا، آپ بتا رہے تھے نا لے کے آیا نٹس اور جی میوہ وغیرہ، وہ تو ہے، لیکن میں جو میری آنکھوں میں جو بہت آتا ہے وہ ہمارا پہلا آپ کو پتہ ہے کہ اب ہارٹ ویلو بھی جو ہے نا پرکوٹینیسلی انٹرونشن سے بدلے جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ جس کا ہارٹ ویلو چینج ہونا تھا، اور اس ہارٹ ویلو کی قیمت 30 لاکھ روپے، اور وہ پہلا پیڈیاٹرک ہارٹ کا ویلو چینج ہو رہا تھا۔ تو جب پہلا تھا تو میں بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا وہاں پر کیتھلر کے اندر، اور جب اس کا ویلو لگ گیا تو میں جب ختم ہو گیا میں باہر نکلا تو جا کے ڈاکٹر نے ان کی والدہ کو بتایا کہ بچے کا ویلو لگ گیا ہے۔ اس عورت کے چہرے پہ جو چمک تھی